لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وعصمتهم أجمعين. اللهم لعن ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. صل على محمد وآل محمد. ارشاد رب العزت ہے کہ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے ہی اوپر ہے اور دنیا و آخرت کا انتظام بھی ہم نے اپنے ہی ہاتھوں میں رکھا ہے، اور اسی لیے پروردگار عالم نے اپنی تمام تر مخلوقات کے لیے ہدایت کا انتظام کیا، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ ابتدا نبیوں سے کی اور اختتام اس کائنات کا امامت پر ہوگا۔ اللہ نے اپنے تمام تر عہدے تقسیم کر دیے، اور خالق کائنات کے یہاں جو سب سے بڑا عہدہ، سب سے بڑا جو منصب تھا، وہ منصب امامت، جس کو اللہ نے نبیوں میں صرف جناب ابراہیم کو عطا کیا۔ سب سے بڑا امتحان لیا، جب وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے تو پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں امام بھی بنا دیا۔ جناب ابراہیم ہمارے رسول کے بعد واقعاً سب سے بڑے نبی، اور جناب ابراہیم کی اولاد ہی میں آج دنیا میں جتنے بھی یہودی ہیں وہ بھی، عیسائی ہیں وہ بھی، اور مسلمان ہیں وہ بھی، سبھی جناب ابراہیم کو مانتے ہیں۔ یہ بات میں نے کل عرض کی تھی۔ جناب ابراہیم کی اولاد جب سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو جناب ابراہیم کے بیٹے اسحاق، اور اسحاق کے بیٹے پھر آگے چل کر جب جناب یعقوب، اور آگے نسل بڑھی۔ جناب یعقوب اصل میں ان کا نام یعقوب نہیں تھا، جناب یعقوب جڑوا بھائی پیدا ہوئے تھے، دو، ایک بھائی اور تھے ساتھ میں۔ وہ جو دوسرے بھائی ساتھ میں تھے، دونوں کی پشت آپس میں جڑی ہوئی تھی، کمر دونوں کی جڑی ہوئی تھی۔ عقب عربی زبان میں پیچھے کو کہتے ہیں، اور پچھلا حصہ دونوں بھائیوں کا جڑا ہوا تھا جو بعد میں جدا کیا گیا، اور اسی سے نام یعقوب پڑ گیا، جناب یعقوب کا۔ اصل جناب یعقوب ہی کا نام ہے اسرائیل، اور جناب یعقوب کی ہی نسل آگے بڑھی جس کو بنی اسرائیل کہا گیا،
اور بنی اسرائیل میں بہت سارے نبی آئے، بہت زیادہ نبی آئے۔ جناب ابراہیم کے جو سب سے بڑے بیٹے جناب اسماعیل کی اولاد میں، جس پر تقریباً تمام علماء کا اتفاق ہے، کوئی نبی نہیں آیا سوائے ہمارے نبی حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد آل محمد۔ جناب اسماعیل کی نسل وہی رہی، یعنی عرب میں۔ کل میں نے بتایا تھا کہ جناب ابراہیم نے جس وقت خانہ کعبہ بنا لیا اور گھر وہاں پر ہو گیا، تو سب سے پہلا جو خاندان وہاں آ کر بسا قبیلہ بنی جرہم، اور قبیلہ بنی جرہم ہی کی ایک خاتون، ایک لڑکی سے جناب اسماعیل کی شادی ہوئی، اور وہ نسل وہیں پر رہی، اور سلسلہ پھر آگے بڑھتا رہا، نسلیں آگے چلتی رہی، مگر اس نسل میں کوئی بھی نبی نہیں آیا سوائے رسول کے۔ البتہ دوسرے بھائی جناب اسحاق، جن کی والدہ جناب کل کیا بیان کیا تھا، جناب سارہ، جناب اسماعیل کی والدہ ہاجرہ، جناب اسحاق کی والدہ سارہ۔ جناب ابراہیم کے بیٹے جو اسماعیل تھے، اسماعیل اپنی والدہ کے ساتھ دونوں، ان کی قبریں کہاں ہیں؟ خانہ کعبہ کے اس علاقے میں جس کو خانہ کعبہ کے ساتھ جس کا طواف کرنا ضروری ہے، واجب ہے، وہاں جناب ہاجرہ کی بھی قبر ہے، اور جناب ہاجرہ کے ساتھ جناب اسماعیل کی بھی قبر ہے۔ اور جناب ابراہیم کی قبر کہاں ہے؟ جناب ابراہیم کی قبر کہاں ہے؟ پیدا ہوئے، کل میں نے بتایا تھا، پیدا کہاں ہوئے؟ عراق میں، بابل میں، ہجرت کی، پھر فلسطین کے علاقے میں آئے، پھر ادھر مکے میں۔ جناب ہاجرہ کی قبر، جناب اسماعیل کی قبر تو یہاں ہو گئی ہے، خود جناب ابراہیم کی قبر کہاں ہے؟ جناب ابراہیم کی آج فلسطین میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے خلیل، خلیل نام کا شہر ہے۔ ضفہ ایک شہر ہے، اسی کے قریب میں پڑتا ہے، شمال کے علاقے میں۔ اس شہر کا نام ہے خلیل، شہر ہی کا نام خلیل ہے۔ اس خلیل شہر میں ہی مسجد ہے، اور اس مسجد ہی میں جناب ابراہیم کی قبر ہے۔ بہت سارے اور بھی نبیوں کی قبریں ہیں، اس میں جناب ابراہیم کی بھی قبر ہے، جس کو خلیل کہا گیا۔ یہاں سے جناب اسحاق، اور جناب اسحاق سے پھر جب نسل آگے بڑھے، جناب یعقوب، جناب یوسف اور جناب ایوب، اور یہ سارے نبی، جناب یعقوب کے چونکہ 12 بیٹے تھے، جناب یوسف 12 بھائی تھے، اور وہ آپ نے قرآن مجید میں وہ پڑھی آیت سنی ہے۔ جناب یوسف نے کہا کہ بابا میں نے خواب میں دیکھا ہے، وہ خواب بیان کیا، اور پھر نتیجے میں جنہوں نے باپ نے بتایا کہ بیٹا اپنے بھائیوں سے ہوشیار رہنا، اور وہی ہوا جس کا خطرہ تھا، کنویں میں ڈال دیا گیا۔ تو یہ سارے جناب موسیٰ سے پہلے ہیں، یہ خیال رہے۔ جناب ابراہیم، یہ سارے انبیاء گزرے ہیں، یہ مشہور، یہ سارے، جس میں جناب شعیب بھی شامل ہیں، اور جناب یوسف شامل ہیں، جناب لوط کے بارے میں نے کل بتایا تھا، جناب ابراہیم کے بھتیجے، یہ سب جناب موسیٰ سے پہلے ہی پہلے ہیں۔ اور کافی کئی 100 سال کا فاصلہ ہے جب جناب ابراہیم کے بعد جناب موسیٰ آئے۔ چونکہ جناب یعقوب کی اولاد میں جناب سنتے ہیں جناب یوسف چونکہ مصر آ گئے تھے، کیسے آئے تھے؟ بھلے ہی وہ ایک ایسا حساب بن گیا، اللہ کی مصلحت ہی کہا جائے گا، کہ بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، قافلہ آیا، اور قافلے والے جب ادھر نکالا پانی تو بھائیوں نے پھر آخر میں بیچ دیا۔ اور قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وَشَرَوْا بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، بہت ہی سستا، گنے چنے درہموں میں بیچ دیا۔ تو جو معدودہ لفظ عربی میں استعمال ہوا، معدودہ، بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، وہ معدودہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنے عدد جو انگلیوں پر گنی جا سکے، اسے عربی میں کہا جاتا ہے معدودہ، گنے چنے، اتنے میں بیچ دیا بھائیوں نے۔ مگر پھر قافلے والوں نے بیچا جو مہنگے بکے بعد میں، جو آپ نے سنا ہے کہ بہت مہنگے بکے، وہ بھائیوں نے نہیں بیچا، بھائیوں نے تو بہت سستا بیچ دیا تھا۔ تو مصر چلے گئے اور مصر میں رہے، وہاں کے بادشاہ کے پاس، پھر وہ حد یہ ہے کہ وزیر اعظم بن گئے جناب یوسف۔
پھر بھائی کے پاس جناب یوسف کے پاس دوسرے بھائی آئے، جناب یعقوب بھی خود گئے، اور پھر یہاں سے یہ سلسلہ بنی اسرائیل کا یہاں پر ہو گیا، مصر میں۔ یہاں پر ابھی تک مصر میں یہ لوگ نہیں تھے، جناب یوسف کی وجہ سے ان کے بھائی بھی گئے، ان کے والد بھی وہاں پہنچ گئے، اور اس طریقے سے یہاں سے یہ سلسلہ آگے بڑھ گیا۔ اور پھر انہی کی اولاد میں سے جناب موسیٰ سب بعد میں آئے۔ فرعون کسی ایک خاص آدمی کا نام نہیں ہے، عام طور سے فرعون ہر اس بادشاہ کو کہا جاتا تھا جو بادشاہ مصر میں ہوا کرتا تھا۔ جیسے مثلا ہمارے انڈیا میں کہہ دیتے ہیں راجا یا مہاراجا، تو یہ بھی راجا ہے، وہ بھی مہاراجا ہے، جس طرح سے کہا جاتا ہے انڈیا میں کنگ کوئی بھی ہے تو اس کو راجا کہا گیا یا مہاراجا کہا گیا، الگ الگ۔ تو اسی طریقے سے فرعون کہا جاتا تھا مصر کے بادشاہوں کو۔ مصر کا جو بادشاہ یہ فرعون جو وہاں رہ رہا اس زمانے میں، جس زمانے میں جناب موسیٰ ہوئے، جناب موسیٰ کی ولادت سے پہلے جناب موسیٰ اولو العزم پیغمبر میں جناب نوح، پھر ابراہیم، پھر موسیٰ تیسرے نمبر پر آئے۔ جناب ابراہیم اور جناب موسیٰ کے درمیان میں جو سینکڑوں نبی آئے، یہ سارے کے سارے جناب ابراہیم کی شریعت پر عمل کرتے تھے اور جناب ابراہیم کی شریعت کو پہنچا رہے تھے۔ نبی خود تھے لیکن شریعت جناب ابراہیم کی چل رہی تھی۔ پھر جناب موسیٰ جب آئے ہیں، آنے سے پہلے فرعون نے ایک خواب دیکھا۔ خواب بڑا عجیب تھا کہ جیسے بیت المقدس سے آگ اٹھی ہے، آگ آئی ہے، اور وہ آگ مصر تک آئی اور مصریوں کے گھروں کو جلا کر راکھ کر دیا، اور فقط وہ گھر جن کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، یعقوب کی اولاد سے، جناب یعقوب کی اولاد سے جو آئے تھے، یہ گھر محفوظ رہ گئے۔ فرعون جب خواب سے اٹھا، نیند سے اٹھا، بیدار ہوا، تو اس نے اس خواب کو بتایا ان افراد سے جو ہمیشہ ایسے دربار میں ایسے لوگ رہا کرتے تھے، تو ان سے خواب کو بیان کیا کہ میں نے ایسے خواب دیکھا ہے۔ انہوں نے خواب کی تعبیر کے طور پر بتایا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ یہی سے ایک لڑکا ہوگا، جنہی میں سے بنی اسرائیل میں سے ہوگا وہ، اور وہ پیدا ہوگا۔ میں نے اس دن بتایا تھا جناب ابراہیم اور جناب موسیٰ کے کافی واقعات ملتے جلتے ہیں یہاں پر، جیسے وہاں نمرود تھا ایسے یہاں پر۔ چنانچہ اس نے کہا میں ایسے بچہ ہی نہیں پیدا ہونے دوں گا کہ تیری حکومت کو کھا کر کے میں پیدا ہی نہیں دوں گا۔ اب قرآن مجید میں سورہ قصص اگر آپ پڑھیں گے تو بڑی تفصیل سے مل جائے گا، حالانکہ سورہ طٰہٰ میں بھی اس حوالے سے ذکر موجود ہے، کئی سوروں میں جناب موسیٰ کا واقعات قرآن میں موجود ہے۔ جناب موسیٰ کی اچھی خاصی زندگی ہے اور بڑی اہم زندگی گزری ہے۔ فرعون نے کیا کیا؟ پہرے لگا دیے کہ میری حکومت میں کوئی ایسا بچہ نہیں پیدا ہوگا۔ دائیں کا انتظام کر دیا، لیڈیز پولیس کا انتظام کر دیا، گھر گھر جاتی تھی تمام عورتوں کو چیک کرنے کے لیے، کوئی حاملہ تو نہیں، کوئی پریگننٹ تو نہیں۔ مگر اللہ کا انتظام یہ تھا کہ اللہ نے جناب موسیٰ شکم مادر میں ہونے کے باوجود اللہ نے ان کی والدہ کا شکم ظاہر نہیں کیا ہے، پتہ ہی نہیں چلا۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے بالکل اسی طریقے سے امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کی والدہ کے لیے، وہاں بھی حالات اسی طریقے کے تھے 11ویں امام کے زمانے میں، اور اللہ نے وہاں بھی جناب نرجس خاتون کے لیے یہی انتظام کیا تھا۔ اور امام نے خود فرمایا کہ اللہ نے دونوں کے انداز سے جس طرح سے جناب موسیٰ کی والدہ کا شکم ظاہر نہیں ہوا اور اللہ نے انتظام رکھا، اسی طریقے سے یہاں پر امام کے لیے۔ اب قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ کتنے بچے قتل کیے گئے، عدد نہیں بتائی قرآن نے، مگر فرعون نے جو ظلم کیا، قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا، جملہ یقتل ابناءہم ویستحیی نساءہم، لڑکوں کو قتل کر دیا جاتا تھا اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اور اس کی تفسیر میں علماء نے بیان کیا ہے کہ 70,000 لڑکے قتل ہوئے، 70,000 لڑکے۔ اب آپ سمجھئے کہ نبی کی قیمت کتنی ہے
کہ 70,000 لڑکے قتل ہوئے تاکہ جناب موسیٰ نہ پیدا ہو. یعنی اللہ نے یہ گوارا کیا 70,000 کی قربانی ہم دینے کے لیے تیار ہیں ایک نبی کے لیے. مگر اللہ جس کو خلق کرنا چاہے، اس کو پیدا کرنا چاہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے. جناب موسیٰ کی ولادت ہونی تھی، جناب موسیٰ کی ولادت ہوئی. اب جب جناب موسیٰ کی حالانکہ تھوڑی دیر پہلی دایا آئی اور دیکھ کر چلی گئی، کچھ بھی نہیں. تو اب ولادت کے بعد اب ماں گھبرا گئی، ابھی پھر آئیں گے لوگ اور قتل کر دیں گے. آج میرے پاس وقت کم ہے اور گفتگو بڑی اہم بتانا چاہ رہا تھا میں. اب جناب قرآن مجید کہہ رہا ہے اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی. وہ آپ سمجھئے جو لوگ کہتے ہیں کہ وحی نہیں ہوتی، کسی اور کو وحی نہیں ہوتی سوائے نبیوں کے، مگر اللہ تو کہہ رہا ہے ہم نے تو موسیٰ کی ماں کو وحی کی. تو موسیٰ کی ماں کو وحی ہو سکتی ہے، مسلمان مان سکتے ہیں. حیدر کرار کی ماں کو وحی ہو، یہ ماننے کے تیار نہیں ہے. صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. چنانچہ وحی ہوئی کہ ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، تم ایک صندوق بناؤ. اور صندوق کے لیے اللہ نے جو قرآن مجید میں لفظ استعمال کیا وہ تابوت، جیسے تابوت کا انداز ہوتا ہے اسی طریقے سے صندوق، تاکہ وہ بچہ آرام سے اس میں لیٹ سکے. اور عجیب بات یہ ہے جسے تابوت بنوایا وہ بھی عجیب شخص تھا. فرعون کے یہاں تابوت جس سے بنوایا تھا، اس نے بنایا کیوں بنوایا وہ تو تفصیل ہے، مگر بس اتنا بتاتا چلوں میں کہ جس نے بنایا تھا صندوق، اس بڑھی نے، کارپینٹر سمجھیے، جس نے بنایا تھا وہ، تو بنانے کے بعد اس نے یہ سوچتے ہوئے کہ مجھے انعام ملے گا، یہ سوچتے ہوئے کہ مخبری کرنا چاہیے، چونکہ وہ قبطیوں میں سے تھا، فرعونیوں میں سے تھا، تو فرعون کے دربار میں گیا بتانے کے لیے. اور جیسے فرعون کے دربار میں گیا اللہ نے اسے گونگا کر دیا. اب وہ بتانا چاہ رہا ہے مگر اس کی زبان سے لفظ ہی نہیں نکل رہے کہ بتانا کیا گیا، کہنا کیا چاہتے ہو بھائی. اب وہ بس ایسے ایسے اپنے منہ کو ہلا رہا ہے مگر منہ سے آواز ہی نہیں نکل رہی. اب کیا لوگوں سے بھگا دیا، کیا تھا پاگل آدمی کا حدر بختر کیا کہنا چاہ رہا، بھگا دیا دربار سے. باہر نکلا تو پھر ٹھیک ہو گیا. جب پھر ٹھیک ہو گیا پھر اس کی آ جائے ہاں اب ٹھیک ہو، اب صحیح ہے. دوبارہ گیا اور دوبارہ بتانا چاہا، اللہ نے پھر وہی کر دیا اس کو گونگا. اللہ کی قدرت دیکھیے واقعہ. قرآن مجید پڑھیں. میری ایک چھوٹی سی درخواست ہے آپ سے کہ جب قرآن مجید پڑھیں تو صرف عربی میں نہ پڑھیں. عربی میں بہت ثواب ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ثواب کی بات نہیں ہے. قرآن رمضان المبارک میں ہمارے یہاں قرآن مجید کتنے لوگ مجھ سے بھی کہتے ہیں مثلا 10 قرآن ختم کر دیے. ایسے لوگ ہیں ماشاء اللہ ہمارے یہاں کہ 30 دن کے اندر 10 قرآن ختم کر دیے. بڑی اچھی بات ہے، بڑا اجر و ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ثواب کا بات نہیں کہہ رہا ہوں میں، ثواب اپنی جگہ ہے، مگر میں علم میں اضافے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وقت نکالیں، ایک صفحہ پڑھیے اور ایک صفحہ پڑھنے کے بعد اس کا کہیں ترجمہ تھوڑا پڑھیں. جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ کہہ کیا رہا ہے. قرآن ایک اکیلی ایسی دنیا کی کتاب ہے کہ جس کا ترجمہ ہر زبان میں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میری زبان فلاں ہے تو میں نہیں پڑھ سکتا. آپ گجراتی زبان جانتے ہیں تو گجراتی میں ترجمہ موجود ہے، آپ مراٹھی جانتے ہیں تو مراٹھی میں ترجمہ موجود ہے، آپ انگلش جانتے ہیں تو انگلش میں ترجمہ موجود ہے، ہندی، اردو، جو زبان ہے. تو قرآن مجید پڑھیں تو تھوڑا سا ترجمہ پڑھ لیں، اور اس کے ذیل میں سائیڈ میں کوئی نمبر پڑا ہوا ہو، کوئی حاشیے پر ایک صفحے پر، بس ایک صفحہ پڑھنے کافی ہے. تو ہمیں تب وہ ہماری معرفت اور علم میں کیسے کیسے اضافہ ہوگا، اور پھر وہ طریقے تب عقلیں کھلیں گی، تب پتہ چلتا ہے کہ واقعاً یہ کیا ہے، اللہ نے کیسا انتظام کیا ہے. گنگا ہو گیا، بھگا دیا اللہ نے، لوگوں نے کہ یہ کچھ نہیں، دوبارہ جانا چاہ رہا مگر پھر گنگا ہو گیا. اللہ کی قدرت. مگر تابوت تو بنا دیا، اب مادر موسیٰ نے جناب موسیٰ کو اس میں لٹا. اللہ نے وحی کی مادر موسیٰ کا، گھبراؤ نہیں، بالکل ٹینشن نہ لو، یہ بچہ ہم تمہاری طرف پلٹا دیں گے.
ان رددناہ، ہم اس کو پلٹا دیں گے، تمہاری طرف ہی واپس پلٹا دیں گے، فی الحال تم یہ کرو ان القی فی الیم، اس کو سمندر میں ڈال دو، دریا میں ڈال دو، اور پھر دیکھو ہماری قدرت کا کرشمہ۔ یاخذہ عدو لی و عدو لک، کمال کی بات یہ ہے کہ اس کو وہی لے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے، وہی لے لے گا اس کو، مگر ہم واپس کیسے پلٹائیں گے تم یہ دیکھنا۔ مادر موسیٰ کو یقین ہے، میں پہلے کہہ چکا ہوں، کسی بھی نبی، کسی بھی رسول، کسی بھی امام کی ماں خدا نہ خواستہ کسی قسم کا تہمت، کسی طریقے کا الزام نہیں لگایا جا سکتا، کسی بھی طریقے کا۔ کل میں نے کہا تھا کہ پھر یہ شیطان آیا تھا اور جناب اسماعیل کی والدہ کو بہکا رہا تھا، انہوں نے لاہور پڑھ کر بھگا دیا، چلا گیا، نہیں بہکا پایا۔ مگر وہ آیا کیوں تھا؟ شیطان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ نبی کی ماں ہے، شیطان کو معلوم نہیں تھا کہ جناب ابراہیم کی زوجہ ہے، پھر بھی بہکانے کے لیے آیا، انہوں نے تو لاہور پڑھ کر اس کو بھگا دیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ کئی عورتوں کو یہ شیطان پہلے بہکا چکا تھا، جناب نوح کی زوجہ کو بہکا چکا تھا، جناب لوط کی زوجہ کو بہکا چکا تھا، تو اس کا حوصلہ بلند تھا اور یہ سمجھ رہا تھا کہ واقعہ میں بہکا دوں گا جناب ابراہیم کی زوجہ کو بھی، اس لیے وہ آیا بہکانے کے لیے کہ ان کے تو دماغ تک پر اس نے حملہ کر دیا، مگر کامیاب نہیں ہوا۔ کامیاب کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کامیاب نہیں ہوا کہ اگر جناب ہاجرہ فقط ابراہیم کی زوجہ ہوتی تو شاید بہک جاتی، مگر صرف نبی کی زوجہ نہیں تھی، جہاں ایک نبی کی زوجہ تھی وہیں ایک نبی کی ماں بھی تھی۔ زوجہ ہونا الگ بات ہے، ماں ہونا الگ مسئلہ ہے، اسی لیے جناب ہاجرہ نہ بہک سکی چونکہ ایک نبی کی ماں بھی تھی۔ چنانچہ میرے عزیزوں ہوا کیا؟ دریا میں ڈال دیا جناب موسیٰ کی والدہ نے، اللہ کو توکل بھروسہ، اللہ نے کہا ہے تو یقیناً صحیح کہا، مجھے یقین ہے۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہی ہے کہ ہم واقعاً حقیقت کہہ رہا ہوں، میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، ہم اللہ کو مانتے ہیں مگر بھروسہ نہیں ہے ہمیں۔ اب میرا موضوع الگ ہے، ورنہ میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ اللہ کی ذات پر حقیقت میں ہمیں بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم بھروسہ کر کے تو دیکھو میرے اوپر، اور پھر دیکھو میں کس طریقے سے تمہارا خیال رکھتا ہوں۔ اور کئی قرآن مجید میں آیت ہے اس طریقے کی۔ توکل جس کو لفظ کہا گیا، توکل اسی چیز کا نام ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا۔ ادھر فرعون اپنی زوجہ کے ساتھ، فرعون کی جو زوجہ، لفظ استعمال نہیں کیا قرآن مجید میں لفظ آیا امرات فرعون، فرعون کی زوجہ۔ یہ فرعون کی زوجہ جو تھی وہ بنی اسرائیل میں سے تھی، وہی جناب یعقوب کی اولاد میں سے، جن کا نام آیا آسیہ، باپ کا نام ہے مزاحم، آسیہ بنت مزاحم، فرعون کی بیوی۔ اس کا محل اس انداز سے تھا فرعون کا کہ اس کا ایک حصہ ادھر دریا کے کنارے کھل رہا تھا پیچھے، جیسے ہم بالکنی بنا لیتے ہیں بہت سے لوگ گھر میں، پیچھے انجوائے کریں گے، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں گے، وہ اپنا اس طرح بیٹھ جاتے تھے۔ فرعون ادھر سے جو ہے وہ پانی کس طرح سے جا رہا، موجیں لہریں ادھر جا رہی ہے ادھر، تو اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہاں آرام سے، اور دور سے دیکھا کہ یہ ایک صندوق چلا آ رہا ہے۔ اور کمال کی بات تو یہاں تک بھی بتائی گئی علماء نے کہ رخ بدلا ہوا تھا، الٹا تابوت آ رہا تھا، یعنی بجائے یہ کہ ادھر سے آئے وہ ادھر سے، جس طرح پانی کا رخ ادھر تو ادھر سے ہی آ رہا الٹا۔ یہ کیسا تابوت ہے، یہ کیا ہے؟ اور جب آیا تو پکڑو تو صحیح، میں دیکھو صحیح کیا ہے۔ تابوت نکال لیا گیا، کھول کے دیکھا تو اس میں بچہ۔ جیسے ہی بچے کو دیکھا تو فرعون نے وہی سوچا، ایک دم بادشاہ تھا، دماغ تو اس کا کام کر رہا تھا یہاں تک تو کہ ہو نہ ہو یہ وہی بچہ ہو جس کا نجومیوں نے مجھے خبر دی تھی، یہ وہی بچہ ہے۔ مگر جناب آسیہ اڑ گئی، اولاد ان کے تھی نہیں، اور لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے قرۃ عین لی ولک، یہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہوگا، اللہ نے ہمیں بچہ یہ دیا ہے، جب ملا بچہ تو ہم اس کو پالیں گے اور یہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا ہمارے لیے۔ فرعون نے کہا
عورتوں کے سامنے شوہروں کی کیا فرعون کی نہیں چلی تو آج کے زمانے کی عورتوں کو کیا چلے گی؟ تو فرعون نے کہا کہ اچھا، اور نتیجہ یہ ہوا بادشاہ ہونے کے بعد، بلکہ اس نے تو دعویٰ کر دیا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں سب کا، تو رب ہونے کا دعویٰ کر دیا تو اللہ کی نہیں چلی بیویوں کے سامنے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اچھا اگر تمہیں پالنا ہے تو پال لو، مگر ہم پہلے امتحان لیں گے۔ امتحان کیسے ہوگا؟ کہا دیکھو عام طریقہ، بس آسان طریقہ، اگر یہ ہوگا عام بچہ، ہم ایک کام کرتے ہیں، ایک تشت میں، برتن میں انگارے رکھتے ہیں اور ایک میں یاقوت سرخ جو ہوتا ہے، یہ بھی یاقوت ہی ہے، جب زیادہ ہوں گا الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو زیادہ چمکنے والے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ یاقوت بنا کے بہت سے لوگ انگوٹھی پہنتے ہیں مگر وہ اصلی یاقوت نہیں ہوتا ہے، تو یاقوت چمکدار اچھا ہے۔ کئی ملکوں کے الگ الگ، کئی ملکوں کے یاقوت بڑے اچھے ہیں، جس میں برما وغیرہ کے بھی ہوتے ہیں، افریقی ملکوں کے بھی یاقوت ہوتے ہیں۔ یہ اتنا ہی یاقوت رکھ دیے جائیں ایک برتن میں، اتنے ہی انگارے رکھ دیے جائیں ایک برتن میں، اور جناب موسیٰ کو یہاں سے چھوڑا جائے، دیکھتے ہیں یہ کیا اٹھاتے ہیں، یاقوت اٹھائیں گے یا انگارے اٹھائیں گے۔ یقیناً اگر کوئی عام بچہ ہوگا تو وہ آگ اٹھا لے گا، کوئی خاص بچہ ہوگا تو بھلا آگ کیوں اٹھائے گا؟ اگر وہی بچہ ہوگا جس کے لیے کہا گیا ہے تو یہ آگ کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے گا، یہ یاقوت اٹھائے گا۔ یہ طے کیا دونوں نے، کس طریقے سے رکھ دیتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ جناب موسیٰ عام بچے نہیں تھے، وہ خاص بچے تھے، تو آگ کو کیوں اٹھاتے؟ اس لیے جناب موسیٰ نے ہاتھ جو بڑھایا وہ کدھر بڑھایا؟ یاقوت کی طرف۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، میں نے کہا تھا، میں وقت کی وجہ سے میں تفصیل سے نہیں بتا پایا، اور کئی جگہ میں نے کہا تھا، کئی جگہ ہیں جہاں پہ اللہ نے جناب جبریل امین سے کہا تھا کہ تمہارا نام فہرست سے کاٹ دوں گا، یاد آ گیا؟ ہاتھ بڑھنے سے، اس میں سے جناب ابراہیم کا واقعہ میں نے بیان کیا، جب چھری کے نیچے سے جناب اسماعیل کی چھری چلنے سے پہلے پہنچ جاؤ، دمبا لے کر آگ میں ڈلنے سے پہلے پہنچ جاؤ، اور تیسری جگہ بھی یہ ہے جو بتا رہا ہوں، کہ جناب موسیٰ کا ہاتھ یاقوت پر پہنچنے سے پہلے پہنچ جاؤ، اور یاقوت ہاتھ انگارے کی طرف بڑھا دو۔ جبریل امین آئے، اور آنے کے بعد جناب موسیٰ کے ہاتھ کو اس آگ کی طرف بڑھا دیا۔ جناب موسیٰ نے ہاتھ میں انگارہ لے لیا۔ بچے کی ایک خاصیت ہوتی ہے، بچہ ہی ہے، اور جب بچے کا کوئی اچھی چیز ہو یا بری چیز، عام طور سے جب بچہ ہاتھ میں لیتا ہے فوراً منہ میں رکھ لیتا ہے۔ جناب موسیٰ کا ہاتھ جلا، انگارہ تھا، آگ تو جلنی تھی، یہ اللہ کی مسئلہ ہے۔ دیکھیے آپ، ہاتھ جلانا تھا تو جلایا، اور ہاتھ جلایا تو جب موسیٰ کا ہاتھ جلا تو منہ میں رکھ دیا اسے فوراً، نتیجہ یہ ہو کہ منہ بھی جل گیا۔ اب اللہ یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ تم اپنی عقل نہ لگایا کرو کہ موسیٰ کے لیے آگ گلزار ہو گئی، جناب ابراہیم کے لیے آگ گلزار ہو گئی، موسیٰ کے لیے ہاتھ کیوں جل گیا، ہاتھ پروردگار بچا سکتا تھا، نہیں، وہ اللہ جانتا ہے۔ کہاں چونکہ مصلحت کا تقاضا یہ ہے، ہم دیکھیں گے، ہمارا مقصد ہے نبی کو بچانا، کہاں آگ کو گلزار کر کے بچایا جاتا ہے، کہاں ہاتھ کو جلا کر بچایا جاتا ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے کہا ہاتھ اٹھا لو، آگ اٹھا لی، ہاتھ جلا تو منہ میں رکھ لیا انگارہ تو منہ بھی جلا۔ نتیجہ کیا ہوا منہ جلنے سے؟ جناب موسیٰ جب بولتے تھے تو جناب موسیٰ کے لہجے میں لکنت آتی تھی، لکنت، ابھی باؤں گا، آیت پیش کروں گا، ابھی لکنت آتی تھی بولنے میں، اور کبھی کبھی لوگوں کے دماغ میں ایسے لگتا تھا بولنے میں جیسے سمجھ میں نہیں آیا کیا کہا ہے۔ اور جب جناب موسیٰ کا ہاتھ جلا، ٹھیک تو ہو گیا، جلنے کا ایک نشان ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا نشان، کیسا نشان ہوتا ہے وہ؟ عام طور سے وائٹ نشان ہو جاتا ہے، سفید۔ جناب موسیٰ کے ہاتھ پر بھی نشان ہو گیا، ہتھیلی پر سفید نشان، یہ ایک طرح کا عیب مانا جاتا ہے، نشان جس پر کہیں بھی ہے تو عیب ہے، اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ کسی بھی نبی کے اوپر کوئی عیب نہیں ڈالے گا۔ عیب نہیں ہونا چاہیے میرے نبی میں، میرے رسول میں، میرے امام میں۔
کوئی ایسا عیب نہ ہو لوگوں کو دیکھ کر لگے کہ تو عیب دار ہے، اس کے اندر فلاں عیب ہے، لوگ کہیں۔ اور موسیٰ کا تو ہاتھ جل گیا، اور ہاتھ کا پر نشان ہو گیا جلنے کا سفید، لوگ دیکھ کر کہیں گے سفید نشان ہے، یہ تو عیب ہے۔ اللہ نے اس سفیدی کو ہی معجزہ بنا دیا۔ کیسے معجزہ بنایا؟ معجزہ ایسے بنایا کہ یہی جو سفیدی تھی یہی جناب موسیٰ کے لیے لائٹ کا کام کیا کرتی تھی۔ آج آپ اندھیرے میں جلتے ہیں تو ٹارچ لے کر چلیں گے اپنے ہاتھ میں، جناب موسیٰ کو ٹارچ لینے کی ضرورت نہیں تھی، ہاتھ ایسے کیا اور یہیں سے نور نکل رہا ہے اور آگے آگے لائٹ خود بہت جلتی جا رہی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اب چونکہ منہ میں رکھ لیا تو لکنت پیدا ہوئی، یہ ساری بات بھی آئے گی ابھی۔ اب ہوا یہ کہ جناب اب فرعون سمجھ گیا کہ ٹھیک ہے تو عام بچہ ہے، مگر دقت یہ ہو رہی ہے کہ یہ بچہ دودھ نہیں پی رہا ہے کسی کا، زندگی آگے بڑھے گی کیسے؟ اللہ کہہ رہا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ، ہم نے ساری دودھ پلانے والی عورتوں کے لیے عورتوں کا دودھ اس بچے پر حرام کر دیا تھا۔ اب پھر میں سمجھاؤں بچوں کے لیے، اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں تھوڑا سا فرق ہو گیا۔ اس زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ کچھ عورتیں جیسے آج اپنے کو محفوظ رکھنے کے لیے، ٹھیک رکھنے کے لیے، کیا لفظ استعمال کروں اس کے لیے، عورتیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، ڈبے کے دودھ پلائے جاتے ہیں، بچے کو اپنا دودھ نہیں پلاتی۔ اس زمانے میں بھی ایسا قانون تھا کہ بہت سی عورتیں ایسی ہوتی تھی جو اچھا مجبوری تو ایک الگ ہو گئی، بیماری ہو گئی کسی وجہ سے کوئی تکلیف ہو گئی یا دودھ ہی نہیں اتر رہا ہے بس رہا، یہ ساری چیزیں تو الگ الگ ہے، ایک مجبوری ایک الگ صورت ہے۔ لیکن اس زمانے میں جو عورتیں کسی مجبوری کی وجہ سے بچوں کو دودھ نہیں پلا پاتی تھی تو کچھ خواتین ہوتی تھی اس زمانے میں جو بچوں کو کرائے پر دودھ پلاتی تھی۔ آج تو ڈبہ ہے، اس زمانے میں ڈبے کے دودھ نہیں ہوتے تھے، تو عورتیں ہی باقاعدہ ہوتی تھی، اور وہ عورتیں جس کو بھی اپنے بچے کا دودھ پلانا ہے وہ وقت پر آئیں گے، آپ کے بچے کو دودھ پلا دیں گے، دن میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ، اگر آپ کو جو ہے وہ آنے جانے کا مثلاً کرایہ جو بھی تنخواہ معین ہوگی اس طریقے سے جو بھی، تو یہ قانون تھا۔ تو بہت ساری عورتیں تھیں ایسی، اللہ نے دودھ ساری عورتوں کا حرام قرار دے دیا تھا۔ اللہ خود کہہ رہا ہے، لفظ حرام کہہ رہا ہے، ہم نے ساری عورتوں کے دودھ کو حرام قرار دے دیا تھا موسیٰ کے لیے، کیونکہ موسیٰ عام شخص نہیں تھا، نبی تھا۔ نبی کے لیے عام عورتوں کا دودھ حرام ہے جب تک وہ کلمہ گو نہ ہو۔ اگر عام عورتیں کے دودھ حرام ہے موسیٰ کے لیے تو ہمارے نبی نے کیسے دودھ پی لیا؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ دائی حلیمہ کا دودھ پی لیا، یہ حلیمہ کا دودھ کیسے جائز ہو گیا رسول اللہ کے لیے؟ خیر، اور اگر جناب کیوں کافر عورتیں تھیں، کافر عورتوں کا دودھ جناب موسیٰ کے لیے حرام ہے، مگر وہ کتنا بڑا کافر تھا ابو طالب کہ رسول اللہ 1 2 نہیں 40 سال تک ان کے یہاں کھاتے بھی رہے، پیتے بھی رہے، سب کچھ کرتے رہے، اور ابو طالب کافر کے کافر رہے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد وآل محمد۔ اب اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اپنے وعدے کو نبھایا۔ وعدے کو کیسے نبھایا؟ جس وقت بچہ یہ آ رہا تھا، یعنی وہ صندوق پانی میں، جناب موسیٰ کی ایک سگی بہن تھی، ان کا نام تھا کلثوم۔ کلثوم نے کہا میں تو جاؤں گی دیکھوں گی کہ یہ صندوق کہاں جاتا ہے، اور اس دریا کے کنارے کنارے پر جناب کلثوم چلتی رہی، سگی بہن ہے۔ اور جب انہوں نے آ کے دیکھا کہ وہ تو فرعون کے یہاں پہنچ گیا تو آ کے فوراً ماں کو بتایا۔ اماں غضب ہو گیا، فرعون کے دربار میں چلا گیا بھیا۔ ماں مگر فکر مند نہیں ہے، مطمئن ہے، بس اتنا سا خیال رکھو، بیٹی سے کہا کہ ذرا خیال رکھو
اور جناب کلثوم باقاعدہ فرعون کے دربار میں چلی گئی، بچی ہے چھوٹی، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب وہ سارا منظر دیکھ رہی ہیں کہ عورتیں بلائی جا رہی ہیں مگر بھائی دودھ نہیں پی رہا ہے۔ ایک عورت یہاں سے وہاں سے، جتنی بھی عراق کی جان پہچان والی عورتیں تھیں سب کو بلا لیا، اور موسیٰ نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ جناب کلثوم نے کہا کہ ایک عورت کو میں بھی جانتی ہوں، اگر اجازت دو تو میں اس کو بلا لوں، شاید اس کا دودھ پی لے یہ بچہ۔ اب مرتا کیا نہیں کرتا والی بات ہے۔ جناب آسیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے، کون ہے وہ، بلاؤ، کہ ہو سکتا ہے اس کا دودھ پی لے، کہ بلا کے لے کر آؤ۔ اور جناب کلثوم اپنی ماں ہی کو لے کر چلی گئی، اماں جلدی چلو، کام بن گیا، اور ماں کو لے کر آئی۔ اب جیسے ہی جناب، ظاہر سی بات ہے اب تو ماں سگی ماں ہے، تو جناب موسیٰ کی والدہ نے دودھ پلانا چاہا، جناب موسیٰ نے فوراً دودھ پی لیا۔ اب اللہ کہہ رہا ہم نے اپنا وعدہ کیا، دیکھو تمہیں واپس پلٹا دیں گے بچہ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ موسیٰ پرورش پا رہے ہیں فرعون کے دربار میں یا فرعون کے محل میں، اور جناب آسیہ آتی ہیں بچے کو، اپنے بیٹے کو دودھ پلانے کے لیے، اور تنخواہ لے رہی ہیں فرعون سے دودھ پلانے کی۔ اور اس طریقے سے جناب موسیٰ پروان چڑھتے رہے، بڑے ہو گئے۔ دودھ تو خیر 2 ہی سال کے اندر پیا ہوگا، اس کے بعد جو ہے وہ پروان چڑھے، بڑے ہو گئے۔ اب جب جناب موسیٰ بڑے ہو گئے، قریب جوان کے قریب ہو گئے، تو اتفاق کی بات، ایک راستے سے گزر رہے ہیں، وہیں شہر میں ہی۔ یہ سارا معاملہ کہاں کا ہے؟ مصر کا، ایجپٹ کا۔ اور وہاں پر ایک گلی سے گزرے تو دیکھا کہ 2 لڑکے لڑ رہے ہیں، 2 آدمی لڑ رہے ہیں، رجل لفظ استعمال کیا اللہ نے، 2 آدمی لڑ رہے ہیں۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ ان میں سے ایک تھا قبطی یعنی وہ فرعون والی اس نسل میں سے جس میں سے فرعون تھا، اور دوسرا جو شخص تھا وہ تھا بنی اسرائیل والا، وہ مومن تھا۔ اور اس کے لیے اللہ نے جو قرآن میں لفظ استعمال کیا شیعہ تھا وہ۔ جیسے اب ہمیں نہ کوئی کہے، دیکھیے کتنی عجیب بات ہے، جیسے ہی اس شیعہ نے دیکھا جناب موسیٰ کو لڑ رہا ہے، بھاگے قاتلان، دونوں آپس میں لڑے، دوسرا قتل کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں۔ جناب موسیٰ کے شیعہ نے جیسے ہی دیکھا، اس شیعہ نے موسیٰ کو فوراً اپنی مدد کے لیے بلایا، اور جیسے مدد کے لیے بلایا جناب موسیٰ فوراً گئے۔ اب اللہ نے جو لفظ استعمال کیا فوقذا علیہ، فوقذا، ایک گھوسا مارا، گھوسے کو کہتے ہیں عربی میں وقذ، فوقذا فقذا علیہ، ایک مارا اور اسی میں مر گیا۔ مدد کے لیے مگر بلایا شیعہ نے، اور بلایا تو موسیٰ گئے۔ عقل کے اندھو، ہمارے اوپر اعتراض کیوں کر رہے ہو کہ تم علی کو مدد کے لیے کیوں پکارتے ہو؟ یہ تو شیعہ کے باقاعدہ شیعہ لفظ استعمال کیا، موسیٰ کا شیعہ بلائے تو مانتے ہو، علی کا اگر شیعہ اگر علی کو بلا رہا ہے، شیعہ نے بلایا۔ باواز بلند صلوات پڑھیے محمد والے محمد، باواز بلند صلوات۔ جناب موسیٰ مدد کے لیے آئے، شیعہ نے بلایا تھا، اور ہم مدد کے لیے اسی لیے بلاتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہم بلائیں گے تو ہمارے مولا ہماری مدد کے لیے آئیں گے، اور آتے ہیں۔ ایک مارا، فوقذا فقذا علیہ، ایک گھوسا مارا اور ایک میں ہی اب ظاہر سی بات ہے مرڈر ہو گیا۔ یہ الگ بات ہے، جناب موسیٰ نے اللہ سے توبہ کی اور کہا کہ پروردگار میرا قصد اس کو جان سے مارنے کا نہیں تھا، مگر یہ جان سے مر گیا، اور بس کیا کروں میں سوائے یہ کہ میں توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ اللہ نے کہا ہم نے معاف کر دیا۔ رات بھر تو وہیں رہے۔ صبح میں جو جناب موسیٰ باہر نکلے تو ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اور جو بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھا تو اس نے کہا کہ کہیں تمہارا ارادہ مجھے قتل کرنے کا تو نہیں ہے جیسے تم نے رات کر اس کو مار دیا؟ جناب موسیٰ سمجھ گئے کہ خبر پھیل گئی، اس کا مطلب کہ میں نے مرڈر کر دیا۔
تو اب کیا کریں؟ ادھر فرعون نے فوراً حکم دے دیا کہ موسیٰ کو گرفتار کرو۔ ابھی جناب موسیٰ کھل کر نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے، ایک عام شخص کی طرح ہیں، یہ خیال رہے، بالکل ایک عام شخص کی طرح۔ وہ الگ بات ہے کہ نبی کا بچپنا بھی ہے تو بھی نبی تو نبی ہے، پیدا ہوا تو ہمارا عقیدہ ہے پیدا ہوا تو بھی نبی ہے، لیکن نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے، اللہ کا پیغام ابھی وہ نہیں پہنچا رہے ہیں، بس سوائے یہ کہ کوئی برا بات ہے تو اس کو سمجھا دیا وہ کر۔ ایک فرعون کے دربار میں ایک مومن آل فرعون لفظ استعمال کیا ہے، مومن آل فرعون جو بنی اسرائیل میں سے تھا، اور کیا لفظ استعمال کیا، کیا نام ہے اس کا؟ بچوں کے لیے بتا رہا ہوں، نام ہے حزقیل، نام تھا حزقیل، مومن آل فرعون۔ مومن آل فرعون حزقیل نے فوراً جناب موسیٰ کو خبر کر دی، موسیٰ گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو گئے ہیں، جتنی جلدی ہو جائے نکل جاؤ، اپنا انتظام کرو۔ ٹھیک ہے، اب جناب موسیٰ کو کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے؟ ایسی جگہ جانا ہے جہاں پر فرعون کی حکومت نہیں ہے، لہذا فرعون کی حکومت سے بچنے کے لیے، جہاں جہاں اس کی حکومت تھی وہاں بچنے کے لیے وہ بارڈر پار کر کے جناب موسیٰ 8 دن چلے پیدل، اور نہ جانے پتے کھائے پھل جو بھی راستے ملتا رہا، کیسے کیسے 8 دن میں، اور پہنچ گئے شہر مدین۔ مدین شہر یہ اس وقت جو ہے موجود ہے جارڈن میں، جو جارڈن ہے وہاں پر، اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر دیگر یعنی یا فرعون کی حکومت نہیں تھی، اور مدین شہر وہ تھا جہاں پر اس وقت بڑے عظیم نبی جناب شعیب رہتے تھے۔ جناب شعیب کی 2 بیٹیاں، تھوڑا سا برداشت کرو گے ٹائم تھوڑا سا ہے؟ ابھی تک جناب موسیٰ ہے کنوارے، صرف لڑکے۔ جب مدین پہنچے 8 دن کا سفر طے کر کے، تو وہاں ایک عجیب منظر دیکھا، جناب شعیب بوڑھے ہو چکے تھے، بھیڑ بکریاں تھی ان کے یہاں، مگر بھیڑ بکریوں کو چرانے کے لیے اب کوئی آدمی نہیں تھا، انہیں ایک اچھے آدمی کی ضرورت تھی۔ گھر پہ کنواں نہیں تھا جیسے آج ہوتا ہے، پانی کا انتظام نہیں تھا، تو ایک محلے میں ایک جگہ کنواں تھا، اور کنویں سے پانی سب مل کر نکالا کرتے تھے۔ گاؤں والوں نے ٹائم موجن کر رکھا تھا کہ سب فلاں ٹائم پہنچیں گے، اور مل کر پانی کھینچتے تھے کنویں سے، تو 10 آدمی مل کر کھینچتے تھے ڈول سے، پانی گہرا تھا، 10 آدمی 10 جوان، اور پانی نکالنے کے بعد اس کنویں کے اوپر پتھر رکھ دیا جاتا تھا تاکہ کوئی جانور نہ گرے، کوئی آدمی نہ گرے، سیفٹی کے لیے۔ جناب موسیٰ جس وقت وہاں پہنچے، اب چونکہ جناب شعیب بوڑھے ہو گئے، ان کو آدمی کی ضرورت ہے کوئی ہے نہیں، مگر جب تک ان کو کوئی مزدور نہیں ملتا تب تک گھر کے کام کاج ان کی بیٹیاں کر رہی ہیں۔ بڑی بیٹی جس کا نام ہے صفورہ، چھوٹی بیٹی کا نام ہے لیہ، 2 بیٹی دونوں کے نام، صفورہ اور لیہ دونوں بہنیں ساتھ میں آئی ہیں کنویں پہ پانی نکالنے کے لیے، لینے کے لیے۔ جب وہاں پہنچی تو پانی نکالنے کا ٹائم ختم ہو گیا تھا، اور پتھر اس پر گاؤں والے رکھ کر چلے گئے تھے۔ اب پانی کیسے نکالیں؟ برتن ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں۔ اسی وقت جناب موسیٰ وہاں پہنچ گئے۔ جناب موسیٰ خود فراری کاٹ رہے تھے، وہاں پہ جان بچا کے وہاں پہنچے تھے۔ جناب موسیٰ نے دیکھا تو یہ لڑکیاں تو ہیں، برتن لیے ہوئے ہیں، پانی مگر نکالے کیسے؟ شرمار بھی رہی ہیں جناب موسیٰ کو دیکھ کر۔ جناب موسیٰ قریب گئے اور جناب موسیٰ نے کہا کہ میں آپ کی کچھ ہیلپ کر سکتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں میں کچھ مدد کروں آپ کی۔ کہا یہ پانی نکالنا تھا، ہم تو پانی لینے کے لیے آئے تھے۔ جناب موسیٰ نے کہا میں کر دوں گا، اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پانی کیسے نکالیں، تو پتھر ہی اتنا بڑا ہے، 10 آدمی مل کر رکھتے تھے۔ تو جناب موسیٰ نے اکیلے ہی وہ پتھر ہٹا دیا، جس پتھر کو 10 آدمی مل کر ہٹاتے تھے اور رکھتے تھے، اس کو جناب موسیٰ نے اکیلے ہی ہٹا دیا۔ 10 آدمی مل کر جہاں ڈول سے پانی کھینچتے تھے، جناب موسیٰ نے اکیلے ہی کر دیا۔ جناب موسیٰ نے تو 10 ہی کا کیا ہے،
10 آدمی جس پتھر کو ہٹاتے تھے رکھتے تھے، جناب موسیٰ نے اکیلے ہی کر دیا۔ خیبر کا دروازہ وہ ہے جس کو 40 آدمی کھولتے تھے اور بند کرتے تھے۔ جناب موسیٰ نے پانی نکالا، اور نکالنے کے بعد ان لڑکیوں کے پاس جو برتن تھے اس میں ڈول میں سے پانی نکال کے دے دیا، پتھر واپس رکھ دیا۔ بچیاں دونوں گھر گئیں، اور گھر جانے کے بعد کہا، اپنے باپ سے پوری بات بتائی جناب شعیب سے، آج ایسے ایسے ہو گیا۔ اور پھر کہا، یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین، بابا ایک کام کریں، اسی لڑکے کو، ہم تو ڈھونڈ رہے ہیں مزدور، ہمیں تو مزدور چاہیے، ایک کام کریں اسی لڑکے کو مزدوری پہ رکھ لو، بھیڑ بکری بھی چڑھاتا رہے گا، پانی بھی لاتا رہے گا، سارے کام وہی کرے گا۔ جناب شعیب نے کہا بلا کے لے کر آؤ، اور جناب شعیب نے اب بھیجا لڑکیوں کو، تو جناب شعیب اور موسیٰ نے اس انداز سے کہا، جناب موسیٰ نے کہا مجھے صرف بتاؤ کہ تمہارا گھر کہاں ہے، میں جانے کے لیے تیار تو ہوں، مگر تم میرے سے آگے آگے نہیں چلو گی، پیچھے چلو، یعنی جسم کے اوپر بھی، تاکہ نظر نہ پڑے۔ اس لیے جناب موسیٰ نے کہا تم آگے نہیں، پیچھے رہو، میرے پیچھے رکھا، اور راستہ مجھے بتاتے رہو پیچھے چل کے۔ جناب وہ بتاتی رہی بیٹیاں، اور اس طریقے سے جناب شعیب سے ملاقات ہوئی۔ جناب شعیب نبی اس زمانے میں، جناب شعیب نے بتایا بھائی ہمیں مزدور کی ضرورت ہے، اور ہم نے تمہاری تعریف سنی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم ہمارے یہاں مزدوری پر رہو، تمہیں اجرت ہم دیں گے۔ لیکن مسئلہ ہمارے ساتھ ایک بڑا مسئلہ ہے، اور مسئلہ ایسا ہے جو واقعاً دنیا کے ہر ایک باپ کو سوچنا چاہیے، ہر ایک باپ کو۔ وہ کیا مسئلہ ہے؟ جناب شعیب کہتے ہیں تم بھی جوان ہو اور میری بیٹیاں جوان ہیں، اور شیطان کا کام ہے بہکانا، لہذا میں نہیں چاہتا کہ تم میرے گھر رہو، ورنہ تو رہنے کوئی جگہ ہے نہیں، تو تم گھر کا کام کرو گے کیسے؟ تم بھی جوان ہو۔ بڑی دقتیں یہ ہیں میرے عزیزوں، اور معاشرے میں یہی دقتیں ہوتی ہیں۔ آج ہمارے یہاں شریعت نے جن کو حرام قرار دیا ہے کہ وہ گھر میں نہ آئے، ایسے لوگ گھر میں آ جاتے ہیں۔ سگا چچا زاد بھائی، سگا مامو زاد بھائی، سگا خالہ زاد بھائی، سگا پھوپھی زاد بھائی، یہ سب نامحرم ہیں، مگر سارے کے سارے ہمارے سماج میں یہ محرم بنے ہوئے ہیں، بے جھجک گھر میں آ جاتے ہیں۔ ماموں کا گھر ہے، خالہ کا گھر ہے، چچا کا گھر ہے، پھوپھا کا گھر ہے، فلاں کا گھر ہے، یہ سب شریعت نے حرام قرار دیا ہے، نامحرم ہے، چکی بغیر اجازت کے نہیں آ سکتے۔ اور ان کے ساتھ کبھی کبھی ان کے دوست، ان کے فرینڈ بھی آ گئے، میرے خالہ کا گھر ہے چلو، دوست کے ساتھ، اور پھر وہیں سے گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے۔ اور بہت سارے ایسے واقعات آپ نے خود سنے ہوں گے، اور پھر شیطان کا کام بہکانا ہے، وہ بہکاتا ہے، وہ اپنی ڈیوٹی پر لگا ہی ہوا ہے، وہ کرے۔ تو یہ فکر دنیا کے ہر ایک باپ کو ہونی چاہیے۔ جناب شعیب نے کہا کہ تم بھی جوان ہو، میری بیٹیاں جوان ہیں، میں رکھنا چاہتا ہوں تمہیں، تو تم ایک کام کرو کہ کیا، میری بیٹی سے نکاح کر لو۔ کیا حل نکالا ہے؟ تم میری بیٹی سے نکاح کر لو اور میرے گھر پہ رہو، لیکن شرط یہ ہے تمہیں 8 سال تک 8 سال تک میرے یہاں مزدوری پہ رہنا پڑے گا، اور 8 میں اگر 10 ہو جائیں تو اور بھی اچھا ہے، میں بالکل نیک اور صالحین میں سے تم مجھے پاؤ گے، کوئی ظلم نہیں کروں گا۔ جناب موسیٰ تو خود جان بچا کر وہاں سے بھاگے ہوئے تھے، واپس جا نہیں سکتے تھے، ابھی مرڈر کر کے آئے ہوئے تھے، تو کہا کہ ٹھیک ہے، جناب موسیٰ نے خود قبول کر لیا۔ اور اب جناب شعیب کی بڑی بیٹی جناب صفورہ کا عقد ہو گیا، شادی ہو گئی جناب موسیٰ سے، اور ان سے 2 بیٹے بھی پیدا ہوئے جناب موسیٰ سے۔ اب یہ 2 کے 4 ہو گئے، اور جناب موسیٰ اس مدین شہر میں 10 سال رہے، اور 10 سال کے بعد پھر واپس پلٹے۔ ابھی تک نبوت کا اعلان نہیں ہے، ابھی تک نہیں ہے۔ جب مدین سے پھر واپس آ رہے ہیں مصر کی طرف، ایک راستے میں سردی کا زمانہ، بہت زیادہ سردی پڑ رہی ہے، بس میں ختم کر رہا ہوں، باقی باتیں کل عرض کروں گا کیونکہ ٹائم بڑھتا جا رہا ہے۔ جناب موسیٰ نے محسوس کیا فیملی ساتھ میں ہے، بیوی بھی ساتھ میں ہے، بچے بھی ساتھ میں، سردی کڑاکے کی پڑ رہی ہے۔ ایک پہاڑ کے اوپر آگ دیکھی جلتی ہوئی، جناب موسیٰ نے کہا ارے آگ ہے،
تو سردی ہے تو ظاہر سے سردی سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ آگ ہے. میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں یا تو تم لوگ کو وہیں بلا لوں گا, میں تم یہیں ٹھہرو, میں تمہیں یا تو وہاں بلا لوں گا یا وہاں سے لے کر آگ لے کر آتا ہوں تاکہ تھوڑی دیر ہم تاپ لیں اور ہمیں سردی کم ہو جائے. فیملی کو یہاں چھوڑا, پہنچ گئے وہاں. جیسے ہی پہاڑ کے اوپر پہنچے تو جہاں پر وہ آگ جل رہی تھی پورا ایک درخت تھا, وہاں سے نور روشن تھا. وہاں پہ آواز آئی موسیٰ فخلع نعلیک یا موسیٰ, موسیٰ اپنے چپلیں جوتیاں وہیں اتار دو. انک بالوادی المقدس طویٰ, تم یہاں مقدس جگہ پہنچ اس ٹائم, اپنے چپلوں کو وہیں اتارو. جناب موسیٰ نے جو جوتیاں پہن رکھی تھی وہیں اتار دی. اب ننگے پیر گئے موسیٰ, ننگے پیر. ابھی دیکھیے انتظام واقعا. جناب موسیٰ کوہ طور پر بھی جاتے ہیں تو اللہ کہتا ہے چپلوں کو اتار دو. ہمارے نبی کو پروردگار بلاتا ہے عرش پر بھی, معراج پر بھی, تو جوتیاں سبھی جایا کرتے ہیں. صلوات پڑھ لیجئے محمد والے. وہاں گئے بالوادی المقدس طویٰ, آواز قدرت آئی, اے موسیٰ انا اللہ, میں اللہ ہوں, یعنی میں بولنے والا اللہ ہوں, میں تمہارا اللہ ہوں, تمہارا رب ہوں, اور ہم نے تمہیں اخترتک, ہم نے تمہیں چن لیا ہے, یعنی تمہیں نبوت کا کے لیے, اور ہم نے تمہیں علم اور حکمت عطا کی ہے. اور یہاں سے اب اعلان ہوا کہ یعنی تم نبی ہو اور اب تمہیں اپنی نبوت کی ڈیوٹی آگے بڑھانی ہے. تم نبی ہو, تم رسول ہو. اب یہی وہ جگہ تھی جہاں پر جناب موسیٰ جایا کرتے تھے, اور یہیں سے لقب ملا جناب موسیٰ کو کیا, کلیم اللہ, اللہ سے باتیں کرنے والا. جناب موسیٰ جب بھی کوئی بات ہوتی تو وہاں جانا, جناب موسیٰ واپس آئے تو پھر وہیں پہ جو بھی پیغام ہوتا تھا وہیں پہ. یہ تھی وادی مقدس طویٰ یہاں پر. اس کے بعد سلسلہ شروع ہوا جناب موسیٰ کی زندگی کا. اب وہ تبلیغ کر رہے ہیں, اور تبلیغ میں سب سے پہلے اللہ نے کہا کہ موسیٰ اب فرعون کے پاس جاؤ, تبلیغ کرو اسے. یہاں سے بعد میں کل عرض کروں گا, مگر وہ دعا کے جملے ضرور پڑھنا چاہتا ہوں. پروردگار سے کہا یا اللہ میں جانا تو چاہتا ہوں, تبلیغ تو کر دوں گا. اللہ نے کہا کہ دیکھو وہ باغی ہو گیا ہے, سرکش ہو گیا ہے فرعون, خدا ہونے کا دعویٰ تک کر دیا, جاؤ اسے. کہا مگر میں اکیلا نہیں جانا چاہتا, میں چاہتا ہوں میرے ساتھ میرے خلیفہ کا بھی انتظام کر دے, میرے بھائی, میرا وصی, میرا جانشین. کون؟ جناب ہارون. اور جناب ہارون کو اللہ نے منتخب کیا. دعا کیا کی تھی وہ دعا, رب اشرح لی صدری, پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے. سینہ کشادہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کشادگی کا مطلب ہے چوڑا کرنا, 56 انچ کا ہے. یا اللہ میرے سینے کو کشادہ کر دے, تو اس کا مطلب کیا؟ 56 انچ کا کرنا, چوڑا کرنا. یعنی اس میں اتنی طاقت, اتنی ہمت مجھے دے کہ وہ چونکہ بادشاہ ہے, وہ خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے, وہ تاکہ میں اس سے مقابلہ کر سکوں. اتنی مجھے طاقت دے, اتنی ہمت دے. وہ مودی کی طرح 56 انچ والا نہیں مسئلہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, اور میرے تمام تر کاموں کو آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی, میری زبان میں تو لکنت ہے, آگ جو رکھی تھی. واحلل عقدۃ من لسانی, میری زبان کی لکنت کو کھول دے. یفقہوا قولی, تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکے جو میں کہوں آسانی سے. پھر اس کے بعد کہا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِ هَارُونَ أَخِي, اور میرے بھائی ہارون کو جو ہمارے ہی اہل سے ہے اس کو میرا وزیر مقرر کر دے. اشدد لی ازری, تاکہ میری کمر مضبوط ہو جائے. چونکہ میرا بھائی ہے, بھائی سے بھائی کو سہارا ہوتا ہے, تاکہ میری پشت مضبوط ہو جائے. اللہ نے دعا کو قبول کر لیا. بات یہاں سے انشاءاللہ کل آگے بڑھے گی. پہلے صلوات پڑھ لیجیے آپ حضرات. صلی علی محمد. جو حضرات سوچ رہے ہوں گے دیر میں آنے والے کہ شاید روز کی طریقے سے مجلس شروع ہو گئی ہوگی, شاید 9:25 9:30 تک, تو ایسا نہیں. آج مجلس بھی دیر سے شروع ہوئی تھی, یعنی مجھے ممبر پہ دیر سے ملا تھا, تو اس لیے ابھی یہ مت سمجھے کہ میں کو بہت دیر پڑھ لی میں نے مجلس. بس اتنا خیال رہے, میں بالکل مختصر کر کے مصحف تھوڑا سا پڑھنا چاہتا ہوں کہ بھائی سے بھائی کو کتنا بڑا سہارا ہے. کہ جناب موسیٰ نے کہا کہ میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے, تاکہ اس کی وجہ سے میری پشت مضبوط ہو جائے.
کمر مضبوط ہو جائے. بھائی اتنا بڑا سہارا ہوتا ہے. اسی لیے صبح عاشور بار 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 جو قربانیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، ابو الفضل عباس آئے اور اس طریقے سے جنگ آپ نے اس طریقے سے لڑی کہ پورا دن گزر گیا. اور یہ کمال تھا. حالانکہ پہلے ہی حملے میں اچھی بڑی تعداد ان 72 شہداء میں شہید ہو چکے تھے، لیکن اس کے بعد ابو الفضل عباس نے اس انداز سے جنگ لڑی اور لڑوائی ہے اپنے فوجیوں میں، ان شہداء کربلا کی. ایک ایک کو چونکہ انہوں نے ٹریننگ دی تھی، تربیت انہی کی تھی، کہ پورا دن گزر گیا. اور جب پورا دن گزر گیا تو آخری وقت کا ہے، اور اب ابو الفضل عباس خود آتے ہیں، غازی اب خود آتے ہیں. اور آنے کے بعد کہا آقا اب مجھے بھی اجازت دے دی. روایت میں لفظ موجود ہے مقتل کی کتاب میں کہ امام علیہ السلام نے فوراً کہا کہ تم میرے لشکر کے سردار ہو، اور جب تک لشکر کا سردار زندہ رہتا ہے تب تک لشکر کے حوصلے بلند رہتے ہیں. تم اگر شہید ہو گئے تو حوصلے پست ہو جائیں گے، دشمن کے حوصلے بڑھ جائیں گے. اب عباس نے کہا مولا اب وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار؟ وہ لشکر کہاں ہے؟ جو جملہ ہے فَنَظَرَ إِلَى يَمِينٍ وَيَسَارٍ، مولا نے دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، پھر کہا مولا آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ جنگ کی اجازت تو نہیں ہے، ہاں اگر ہو سکے تو سکینہ کے لیے پانی کا انتظام کر. چونکہ جس وقت یہ دونوں بھائی باتیں کر رہے ہیں اسی وقت العطش کی صدا بلند ہوئی، اور جیسے العطش کی صدا بلند ہوئی فوراً امام نے فرمایا پانی کا انتظام کر. جناب عباس خیمے کی جانب آئے اور سکینہ کو آواز دی اور سکینہ سے کہا کہ میرے لال بچی جاؤ مشکیزہ لا دو. جس وقت جناب سکینہ سے کہا مشکیزہ لے کر آ جاؤ، جناب سکینہ تیزی کے ساتھ گئیں، اور جانے کے بعد جو بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے بچوں سے کہا کہ بچوں اب تمہیں زیادہ دیر پیاسے نہیں رہو گے، میرے چچا پانی لینے کے لیے جا رہے ہیں. اب عباس پانی کے لیے جا رہے ہیں. اور جیسے ہی یہ بات بچوں نے سنی بچے بھی ساتھ ساتھ سکینہ کے آ گئے. جس وقت سکینہ نے مشکیزہ جناب عباس کے حوالے کی. مشکیزہ لیا امام علیہ السلام، جب مشکیزہ لیا اور عباس نے اس کو اپنے علم پر باندھ دیا. اب جو علم تھا وہ کافی لمبا علم تھا، اور صرف لمبا ہی نہیں تھا، پھریرا اس کا تھا، کپڑا لمبا پھریرا تھا. جس وقت سوار ہوئے امام علیہ السلام نے اس وقت ایک جملہ کہا عباس جنگ کی اجازت نہیں ہے. ہاتھ میں تلوار تھی، مولا نے فرمایا یہ تلوار مجھے دے دو. ایک نیزہ تھا وہ بھی پورا نہیں تھا، علماء نے بیان کیا کہ وہ بھی ٹوٹا ہوا تھا. اپنے دفاع کے لیے اس کو لے لو. ذرا یہ اب صرف سن لیجئے اور صرف توجہ سے سن لیجئے، رو لیجئے گا، واقعی بہت روئیں گے. ذرا تصور کریں جس عباس کو یہ معلوم ہے کہ میری ولادت کس وجہ سے ہوئی ہے، اسی کربلا کے لیے، اس عباس کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی. مگر یہ وفاداری ہے ایک بھائی کی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وفاؤں کا خدا ہے عباس واقعا. کس انداز سے، جبکہ اسی رات شب عاشور ہی میں جناب زہیر قین نے یہی تو کہا تھا. زہیر قین نے عباس میں ایک بات تم سے کرنا چاہتا ہوں. جناب زہیر قین نے کہا تو جناب عباس نے فرمایا کہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے میں اکیلے میں کہنا چاہوں گا. شب کی تاریکی خیموں کے پیچھے دونوں کو جناب زہیر قین لے کر جناب عباس کو گئے. تو ایک مرتبہ فرمایا عباس تمہیں معلوم ہے تمہارے بابا نے تمہاری ماں سے عقد کیوں کیا تھا؟ اور پھر وہ پورا بات بتائی. تو جناب عباس نے جملہ کیا اتشجعانی فی مثل ھذا الیوم، کیا تم مجھے
جرأت دلانا چاہتے ہو؟ کیا مجھے احساس دلانا چاہتے ہو؟ کیا مجھے نہیں معلوم کہ میں کس لیے خلق ہوا ہوں، میں کس لیے مانگا گیا ہوں، میں کس لیے اس دنیا میں آیا ہوں، اور کیا میں کربلا کے… اب عباس نے وہ جملے کہے، اور حد یہ ہے کہ جیسے ہی جملے کہے تو عباس نے انگڑائی لی، جو پہن رکھا تھا لباس اسے ٹوٹنے کی آوازیں آنی شروع ہو گئی۔ بس ایک جملہ کہا، صبح ہونے دو رات بیچ میں ہے، زہیر قید کل کا دن دیکھنا، صرف رات گزرنے دو بس۔ اس احساس ہے عباس کو۔ مگر اب گھوڑے پر سوار ہوئے، مولا نے فرمایا جنگ کی اجازت نہیں ہے، پانی کا انتظام کر دو، یہ تلوار دے دو۔ تلوار واپس دے دی۔ ایک نیزہ تھا جو ہاتھ میں جناب عباس کے دے دیا۔ چلنا چاہ رہے ہیں، لیکن ایک مرتبہ کہا کہ عباس ذرا علم کو نیچے جھکا دو۔ علم کو نیچے جھکایا، پھریرے کو امام علیہ السلام نے پکڑا، اور اس کے بعد کچھ لکھا ہوا تھا اسے کاٹا، اور امام نے کچھ لکھنا شروع کیا، ہاتھ سے لکھا اور پھر علم کو دوبارہ کھڑا کر دیا۔ اس منظر کو شہزادی زینب نے دیکھ لیا خیمے کے دروازے سے، آواز دی بھیا کہ یہ کیا لکھا ہے علم پر، کیا تم نے کاٹا ہے؟ کہ پھریرے پر لکھا ہوا تھا نصر من اللہ و فتح قریب، میں نے کاٹ کر لکھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تڑپ گئی بہن۔ لیجئے عباس مگر یہاں سے چلے۔ عباس اس وقت گئے ہیں، سامنے کوئی نہیں تھا عباس کے مقابلے کے لیے، کوئی ایک بھی نہیں۔ 4000 وہ فوجی جن کے ہاتھوں میں فقط تیر تھے، کمان تھے، تیر انداز جو مانے جاتے تھے، وہ 4000 کی فوج پسر سعد نے مونجن کر رکھی تھی کہ عباس پانی نہ لے کے جائیں۔ کسی پہ اتنی ضرورت نہیں تھی جو مقابلے میں جائے، بس اتنا سا ہے کہ تم لوگ جاؤ اور بس تیر کی بارش کرنی ہے۔ ایسے عالم میں جناب عباس جاتے ہیں۔ مقابلے کے لیے جو آنا چاہا وہ آپ نے وہ اس کا موقع نہیں ہے ابھی بیان کرنے کا۔ چنانچہ جناب عباس اس وقت گئے اور پھر فرات کے اندر پہنچ گئے۔ پانی بھرا مشکیزے میں، پانی چلو میں بھی لیا، اور چلو میں لے کر پانی کو پھر واپس پھینک دیا۔ علماء نے بیان کیا ہے، اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ شاید یاد آ گیا کہ حسین پیاسے ہیں، میرے آقا پیاسے ہیں۔ میں کہتا ہوں شاید عباس کو سکینہ کی بھی تصویر یاد آ گئی، تصویر نظر آ گئی ہوگی۔ پانی کو پھینکا۔ حد یہ ہے کہ بیان کیا ہے علماء کہ جناب عباس نے اپنے عباس سے اپنے ہاتھ تک کو خشک کر لیا، جو پانی میں تر ہو گیا تھا، اس پانی سے ہاتھ کو اپنے عباس سے خشک کر لیا، صاف کر لیا۔ اس کے بعد مشکیزے کو بھرا، مشکیزوں کو اٹھایا، اور مشکیزوں کو اٹھانے کے بعد گھوڑے کے اوپر رکھ دیا۔ علم کو سنبھالے ہوئے ہیں، اور امام دیکھ بھی رہے، ادھر کرسی پہ بیٹھے ہوئے اس منظر کو پورا دیکھ بھی رہے ہیں۔ اب یہ علم نیچے جا رہا ہے، اب علم نیچے جا رہا ہے، ترائی میں جا رہا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، امام سمجھ بھی رہے ہیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، جانا ترائی میں آسان ہے، اوپر آنا ذرا مشکل ہے بھی وزن کے ساتھ۔ اور اسی وقت پسر سعد نے حکم دے دیا کہ سب تیروں کی بارش ایک ساتھ ہو جائے، عباس ایک قطرہ پانی نہ لے جانے پائیں۔ بس جیسے ہی آ رہے تھے، عباس کی بس کوشش ایک یہی ہے پانی خیموں میں پہنچا دوں۔ اسی اسنا میں تیزی کے ساتھ ایک ظالم نے وار کیا ایک کمی گاہ سے، عباس کا بازو ایک قلم ہوا، مگر اس کی پرواہ نہیں ہے، اس لیے فوراً مشکیزوں کو دوسری طرف سنبھال لیا۔ علم کو ایک جھٹکا لگا، مگر امام جناب عباس نے علم کو بھی سنبھالے رکھا۔ تبھی اور آگے بڑھ رہے تیزی سے، کبھی ایک دوسرے ظالم نے وار کیا، دوسرا بازو شہید ہو گیا۔ جناب عباس نے اب اپنے مشکیزے کو دانتوں میں سنبھال لیا، علم کو سنبھالے ہوئے، اور اسی اسنا میں جناب عباس چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے پانی پہنچ جائے، اس لیے اپنے جسم کو مشکیزے کے اوپر جھکائے ہوئے ہیں اور تیزی سے گھوڑا آگے بڑھا رہے۔ تبھی ایک تیر مشک سکینہ پر لگا،
مشق سکینہ پہ تیر لگنا تھا، ادھر پانی بہا، ادھر عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ ایک مرتبہ اب مقتل میں جانے، اب پانی کو جب بہ گیا تو اب خیمے میں جانے کا فائدہ کیا ہے، اور یہی سوچتے ہوئے اب عباس سوچ رہے ہیں کہ اب یہی سے میں اپنے گھوڑے کے رخ کو بدل دوں۔ تب ایک ظالم نے وار کیا، سر کے اوپر وار ہوا، ایک ظالم نے کہا تیر چلا، تیر جناب عباس کی آنکھ میں لگا، اب علم نہ سنبھل سکا، علم زمین پر آیا، عباس بھی گھوڑے پر نہ سنبھل سکے۔ میرے عزیزو، ہر اونچائی سے آنے والا جب زمین کی طرف آتا ہے تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ ارے کیسے آئے ہوگے عباس، گھوڑے کی پشت سے زمین پر، ہاتھ پہلے قلم ہو چکے ہیں۔ تبھی آواز دی امام کو، امام تیزی کے ساتھ آگے بڑھے، کچھ دیر آگے بڑھے، آواز زبان پر ایک کلمہ جاری ہے، عباس ارے تیری اس آواز نے میری کمر توڑ دی، عباس میری کمر ٹوٹ گئی، الان ان کسر الظہری، ارے میری کمر ٹوٹ گئی عباس۔ ایک مرتبہ جھکے، عباس کے بازو کو اٹھایا، آگے بڑھے، دوسرے بازو کو اٹھایا، پہنچ گئے عباس کے پاس۔ میرے بھائی کوئی وصیت ہے؟ وہ وصیت سن لیجئے، مجلس میں تمام کر رہا ہوں، کچھ کہنا چاہتے ہو؟ امام علیہ السلام نے جناب عباس کے سر کو اپنے زانوں پر رکھ رکھا، بھائی بھائی میں گفتگو ہو رہی ہے۔ عباس کو محسوس ہوا، فوراً اپنے سر کو اٹھانا چاہا، غلام کا سر آ کر کے زانوں پر نہیں، مگر عباس کے سر کو پھر واپس امام نے رکھ دیا۔ کچھ کہنا چاہتے ہو میرے بھائی؟ کچھ کہنا چاہتے؟ کہا مولا ہاں میری ایک وصیت ہے۔ وصیت کیا؟ آقا میری وصیت یہ ہے کہ میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، دوسری آنکھ میں خون ہے۔ جب اس دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی، دنیا سے جا رہا ہوں، چاہتا ہوں آپ کی زیارت کرتا ہوں، آج دنیا سے جاؤں، تیر نکال دیجئے، خون صاف کر دیجئے۔ امام نے اس تیر کو نکال دیا، خون کو صاف کر دیا۔ مولا میری ایک وصیت اور ہے، میرے جنازے کو مقتل سے خیمے کی جانب نہ لے جائیے گا، میرے جنازے کو یہی چھوڑ دیجئے گا۔ شاید یہی علماء نے بیان کیا کہ شاید کہنا چاہتا ہوں مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے، وعدہ کر کے آیا تھا۔ وصیت پوری ہو گئی۔ اب امام نے ایک جملہ کہا، عباس ایک وصیت اس بھائی کی بھی ہے۔ آقا فرمائیے کیا ہے وصیت؟ عباس تم نے زندگی میں مجھے ہمیشہ اپنا آقا کہا، مولا کہا، ایک بار بھائی کہہ کے پکار لو، ایک بار مجھے بھائی کہہ کے آواز دے لو۔ عباس نے ایک مرتبہ آواز دی، بھیا حسین، جسم سے رک نکلی۔ حسین عباس کے سینے سے سینہ لگا کر دیر تک روتے رہے، زبان پر برسیا، اے میرے بھیا عباس، ارے اب تیرے بعد وہ آنکھیں چین سے سوئیں گی جنہیں سونا نصیب نہیں ہوتا تھا، مگر اب زینب نہ سو سکے گی، اب تیرے بعد سیدانیوں کو نیند نہ آئے گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔